اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد بخش قادری۔ آج ہم سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے کہ سورہ کہف پڑھنے کی کیا فضیلت اور برکت ہے، احادیث کے اندر سورہ کہف پڑھنے کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ایک سوال جو اکثر اوقات پوچھا جاتا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کس وقت کی جائے، نماز جمعہ سے پہلے پڑھی جائے یا نماز جمعہ کے بعد پڑھی جائے، سورہ کہف ہم کس وقت پڑھیں؟ تو انشاءاللہ اس سوال کا جواب بھی دیں گے اور سورہ کہف کے بارے میں احادیث کی روشنی کے اندر ہم جانیں گے کہ سورہ کہف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ تو آپ سے گزارش کروں گا ویڈیو آخر تک ضرور دیکھا کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، مزید ایسے اسلامک وظائف سیکھنا چاہتے ہیں اور اسلامک معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور یہ اسلامک ویڈیوز اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اسلامک وظائف سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ سورہ کہف پڑھنے کی کیا فضیلت اور برکت ہے، احادیث کے اندر اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے گھر میں ایک جانور باندھا ہوا تھا، تو وہ جانور اچانک سے بدکنے لگا۔ اس شخص نے اس جانور کو دیکھا تو اس کے اوپر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ سارا ماجرا اس شخص نے جا کر نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں، قرآن کی تلاوت کیا کرو کہ یہ سکینہ ہے، یعنی اس بادل کا سایہ کرنا یہ سکینہ ہے جو قرآن کی تلاوت کے وقت نازل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک پڑھنے کی کیا فضیلت اور برکت ہے کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سکون نازل فرما دیتا ہے، سکینہ نازل فرماتا ہے، یعنی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اکثر اوقات ہم یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر کے اندر پریشانی بہت ہے، ٹینشن بہت ہے، تو آپ اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھروں کے اندر قرآن پاک کے اوپر کئی دنوں سے مٹی پڑی ہوئی ہوگی۔ وہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہم کئی دنوں سے قرآن پاک ہم نے کھول کر نہیں دیکھا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی۔ ٹینشنیں اور پریشانیاں ہمیں نہ گھیریں تو پھر اور کیا ہوگا؟ یعنی جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ٹینشنیں اور پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ دوسری روایت سنتے ہیں، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورہ کہف کی اول سے اور آخر سے تلاوت کرے گا تو اس کے سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور ہوگا، اور فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی مکمل تلاوت کی تو اس کے لیے آسمان سے لے کر زمین کے درمیان ایک نور پیدا فرما دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سورہ کہف پڑھنے کی کتنی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے نور پیدا فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ جس نے شب جمعہ میں سورہ کہف کی تلاوت کی تو اس کے لیے بیت العتیق یعنی کہ خانہ کعبہ کے درمیان ایک نور پیدا فرما دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور ایک روایت میں فرمایا کہ آخری 10 آیات ان کو یاد کر لے، حفظ کر لے تو وہ بندہ فتنہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دجال سے محفوظ رکھے گا۔ تو سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ آپ بھی کوشش کیا کریں کہ ہر جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت ضرور کیا کریں اور اس کی برکتیں ضرور حاصل کیا کریں۔ یہ تو صرف ایک سورت پڑھنے کی شان اور عظمت ہے، جو بندہ قرآن پاک کو متواتر پڑھتا رہتا ہے، اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم نہیں ہوتا، اس پر اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں، جو سوال پوچھا جاتا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت ہم کس وقت کریں، نماز جمعہ سے پہلے پڑھیں یا نماز جمعہ کے بعد پڑھیں، یا جمعہ کے دن ہم کس وقت سورہ کہف کی تلاوت کریں؟ تو دیکھیں، اس کے لیے احادیث کے اندر کوئی ٹائم نہیں لکھا گیا کہ آپ نے جمعہ سے پہلے پڑھنا ہے یا جمعہ کے بعد اس سورت کو پڑھنا ہے یا فجر کے بعد پڑھنا ہے یا نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ یہاں پر مطلقاً جمعہ کا ذکر ہے، یعنی ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور پیدا کر دیا جائے گا جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جمعہ کے دن ہم کسی بھی وقت سورہ کہف کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ فضیلت اور برکت ضرور حاصل ہوگی۔ تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جمعہ کا دن کب سے لے کر کب تک ہے۔ تو جب جمعرات کی رات مغرب کی اذان ہو جائے، آگے شب جمعہ شروع ہو جائے، تو یوں سمجھیں کہ آپ کے لیے جمعے کا دن شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ شب جمعہ میں سورہ کہف کی تلاوت کریں، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات،
یا پھر اس کے بعد نماز فجر کے بعد تلاوت کریں، یا جمعہ کی نماز سے پہلے، جمعہ کی نماز کے بعد، نماز عصر سے پہلے، نماز عصر کے بعد، جمعہ کے دن مغرب کی نماز تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا جب تک جمعہ کا دن باقی ہے۔ جمعہ کے دن مغرب کی نماز تک آپ کے پاس جمعہ کا دن ہے، آپ کسی بھی وقت بیٹھ کر سورہ کہف کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اس فضیلت اور برکت کو حاصل کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسے اسلامک وظائف سیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور یہ اسلامک ویڈیوز دوستوں میں ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اسلامک وظائف سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔